اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج آپ کا لیکچر نمبر 16 ہے فار کلاس سیکنڈ ایئر۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنے احادیث والا پورشن۔ ہمارے اب آلموسٹ 14 رکوع ہو گئے ہیں اور آج سے ہم احادیث کا پورشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پہلی حدیث میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، آج ہے سیکنڈ حدیث، حدیث جبریل۔ ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راضی ہو اللہ اس سے، ایزن بھی کالا انہوں نے کہا، بینما جب نحنو ہم جلوسن بیٹھے، اندہ پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذاتا ایک یومن دن، اس جب طالع ظاہر ہوا، علینا ہم سب پر، راجل ایک شخص، شدید سخت یا انتہائی، بیاض سفیدی، الثیابی کپڑوں کی، شدید سخت سوادی سیاہی، الشعری بال، لا نہیں، یورا دکھائی دیا، علیہ اس پر، اثر علامت، السفری سفر کی، ولا اور نہ، یعرفوہ پہچانا اس کو، منا ہم میں سے، احدن کسی ایک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوا تھا اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا، اور اس پہ سفر کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ جالسا وہ بیٹھا، الہ پاس، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسنادا پس اس نے ملایا، رکباتی ہی اپنے گھٹنوں کو، الہ طرف، رکباتی ہی اس کے گھٹنے، ووضع اور رکھا، کفی ہی اپنی ہتھیلیاں، اعلیٰ پر، فخذی ہی اس کی رانوں، اور کالا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، ان متعلق الاسلام اسلام کے، فقالا پس کہا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقالا وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام اسلام، ان کے، تشہدہ تو گواہی دے، ان کے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وا اور، انا یہ کہ، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُقِيمَ اور تو قائم کرے، الصَّلَاةَ نماز، اور تُؤْتِي تو دے، الزَّكَاةَ زکوٰۃ اور تو نماز قائم کرے اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومَ اور تو روزے رکھے، رمضان کے، وَتَحُجَّ اور تو حج کرے، البیتَ گھر، ان اگر، استطعت تو استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستہ، اور تو رمضان کے روزے رکھے اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی طرف طاقت رکھتا ہو۔ کالا اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ فَعَجِبْنَا پس ہم نے تعجب کیا، لاہو اس پہ، یس آلہ وہ اس سے پوچھتا ہے، وَيُصَدِّقُهُ اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کالا اس نے کہا، فَأَخْبِرْنِي پس خبر دیجیے مجھے، ان بارے میں، الایمانی ایمان کے۔ پس ہم نے اس پہ تعجب کیا کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کالا اس نے کہا، ان کے، تؤمنا تو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والملائکاتہ اور فرشتوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وَكُتُبِهِ اور کتابوں اس کی، وَرُسُولِهِ اور رسولوں اس کے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ، وَتُؤْمِنَ اور تو ایمان لائے، بِالْقَدْرِ ساتھ تقریر کے، خیرہ اچھائی اس کی، وشرہ برائی اس کی،
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے؟ کالا اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کالا اس نے کہا فاخبرنی، پس مجھے خبر دیجئے، ان کے متعلق الاحسانی، احسان کے بارے میں۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ کالا اس نے کہا ان کے تعبد اللہ، تو عبادت کرے اللہ کی، کاننا کا گویا تو تراہ دیکھتا ہے اسے، فَإِن پس اگر لم نہ تکن تو ہو تراہ دیکھتا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک یرا کا وہ دیکھتا ہے تجھے۔ کالا اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کالا وہ بولا فاخبرنی، پس خبر دیجئے مجھے، عن الساعتی گھڑی قیامت کی۔ کالا اس نے کہا المسئول پوچھا گیا، انہا جس سے، بعلمہ زیادہ جاننے والا، من سے، السائلی پوچھنے والے۔ کالا اس نے کہا فاخبرنی، پس خبر دیجئے مجھے، ان سے، اماراتیہا نشانیاں اس کی۔ کالا اس نے کہا ان کے تالیدہ جنے گی، الاماتو لونڈی، ربا تاہا مال کا اپنی، وا اور ان کے تارا تو دیکھے گا، الخفاتا ننگے پاؤں، العراتا ننگے جسم، العلاتا محتاج، ریاحا چرانے والا، اشائی بکریاں، یتاولون فخر کریں گے، فی بارے میں، البنیانی عمارتوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھتا ہی ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہا کہ مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکہ کو، اور یہ کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، محتاج، مفلس، بکریاں چرانے والوں کو لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا ہوا دیکھے گا۔ ثم پھر انطلع کا وہ چلا گیا، فلبثت پس میں رہا، ملین کچھ دیر، ثم پھر کالا اس نے کہا لی مجھے، یا عمر اے عمر، کیا تدری تو جانتا ہے، من کون السائل پوچھنے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ اللہ، وا اور رسولہ رسول اس کا، عالم زیادہ جانتا ہے۔ کالا کہا فإنہ پس بے شک وہ، جبریل جبریل، اتاکم آئے تمہارے پاس، یعلمکم وہ سکھاتا ہے تم کو، دینکم دین تمہارا، رواہ روایت کیا اس کو مسلم مسلم۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تشریح حدیث، اس حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی ہے، اس لیے اسے حدیث جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ پیپر میں ٹیسٹ میں جہاں بھی آئے اگر حدیث تو آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے کہ اسے حدیث جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کے جو ٹاپک ہیں، انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کی دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ اس کے آس پاس کے لوگوں کے علاقوں کے رہنے والوں کو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے پہچانتے تھے۔ ان پہ سفر کے بھی کوئی اثار نہ تھے کہ وہ سفر سے آئے ہیں۔ انہیں دور سے آیا ہوا پردیسی اور اجنبی شخص ہی سمجھ لیا جاتا۔ پھر یہ امر بھی صحابہ کرام کے لیے باعث حیرت تھا کہ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ دوسری اس کا ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال ادب کا اظہار۔ اس میں یہ بھی خاص بات ہے کہ تمام صحابہ کرام نے بہت ادب و احترام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات بھی اس حدیث سے خوب ظاہر یا عیا ہوتی ہے کہ اتنی حیرتوں کے باوجود کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کہ یہ شخص کون ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ان کی آمد کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ آپ لوگوں کو دین اسلام کے احکامات سکھانے آئے تھے۔ تمام علوم کی ماخذ حدیث، یعنی یہ جو حدیث ہے اس میں تمام علوم کا یہ سورس ہے۔ یہ حدیث ایسی جامعہ ہے کہ تمام شرعی علوم اس سے نکل سکتے ہیں، جیسے کہ اسلام کی تعریف اس میں ہے، ایمان کی تعریف اس میں ہے، احسان کی تعریف اس میں ہے، قیامت کی نشانیاں اس میں ہے۔ اس کے بعد یہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں 4 اس کی خاص ٹاپک ہیں۔ اسلام جی اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان لانے، نماز ادا کرنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج بیت اللہ کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانے کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ احسان، اللہ کو بن دیکھے اس کی عبادت کرنے کا نام احسان ہے، جیسے کہ نماز کی اگزامپل دی کہ تم نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں۔ اس حدیث میں قیامت کی 2 نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جو یہ ہیں کہ سرکش نافرمان اولاد، عورتیں یعنی مائیں ایسی لڑکیاں، ایسی بیٹیاں پیدا کریں گی جو اپنی ماؤں پر حکمرانی کریں گی، یعنی ایسی نافرمان اولاد پیدا ہوگی جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں گے، جو اپنے ماں باپ پہ حکم چلائیں گی۔ پھر ہے عمارتوں پر فخر کرنے کا رواج۔ قیامت کی دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ننگے پیر پھرنے والے اور ننگے بدن رہنے والے اور تنگ دست غریب لوگ جن کے پاس جسم ڈھانکنے کو کپڑا نہ ہو اور نہ پیر میں ڈالنے کو جوتا ہوگا، وہ بکریاں چرانے والے اونچے اونچے مکانات بنا کر فخر کرنے لگیں گے، یعنی معاشرے کا نظام ایسا درہم برہم ہو جائے گا اور ایسا انقلاب واقع ہوگا کہ انتہائی تنگ دست اور فقیر قسم کے لوگ بھی عالی شان عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ اس سے معاشرے کی انتہائی ابتری خرابی مراد ہے۔ آپ نے اس کی تشریح کرنے سے پہلے جو حدیث ہے اس کے ترجمے کو بھی 2-3 مرتبہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے اس کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا اور آپ کو تشریح کرنے میں بھی بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ لازمی آپ نے اس کی جو حدیث ہے اس کی جو ٹاپکس ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کی تشریح کرنی